إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق گرامی قدر سامعین محترم، آج کی اس مختصر سی ملاقات کے اندر میں جس موضوع پر آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں وہ کچھ اس انداز کے ساتھ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے جس دن مسلمانوں کا مذہبی تہوار عید الاضحیٰ تھا، عین عید کی نماز کے موقع پر ملک کے، دنیا کے
وجود پر ایک مختلف جو ناسور پائے جاتے ہیں ان میں ایک اہم نام سویڈن کا ہے کہ جس نے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہوئے آسمانی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی توہین کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ وہ توہین کس انداز کی ہے، میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کو یہاں پہ بیان کروں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی اس سے آگاہ ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آج 18 ذو الحجہ ہے، خلیفہ سوم داماد رسول ذو النورین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان کی تاریخ شہادت ہے۔ اتفاق ایسا ہے کہ قرآن اور جامع القرآن دونوں کی مناسبت ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے حوالے سے اور قرآن مجید کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات، تلاوت کرنی چاہیے، باعث اجر ہے، نیکیوں کا ایک سلسلہ ہے جو نہ رکنے والا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق من قرأ حرفا بکتاب من اللہ من کتاب اللہ، جس نے کتاب اللہ میں سے ایک حرف بھی پڑھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں عطا کریں گے۔ لا اقول الف لام میم حرف، سیدنا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ گو کہ جو بندہ الف لام میم اکیلا پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔ 3636 آیات ہیں، اور ان کے اندر استعمال ہونے والے حروف بار بار کس انداز کے ساتھ آتے ہیں، آپ اس کو خود ہی ضرب تقسیم کر لیجئے کتنا بن جاتا ہے۔ لیکن دوستو ساتھیو، یہ ہمارے لیے مقصود نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف پڑھتے ہی رہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو بندہ قرآن مجید کو فہم کے بغیر پڑھتا ہے، سمجھنے کے بغیر پڑھتا ہے، بس تلاوت کیے جاتا ہے، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا ہے۔ ایک ہے انسان کوشش کرتا ہے، من جدہ واجدہ، جو بندہ کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، اس کا اجر اس کو لازمی ملتا ہے، اس کا صلہ اس کو لازمی ملتا ہے۔ ایک انسان کوشش ہی نہیں کرتا، اس کو صلہ کیسے ملے گا؟ لہذا قرآن مجید کو سمجھنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ کوئی اخبار پڑھ رہا ہے، اخبار پڑھ رہا ہے، قرآن مجید اور اخبار میں کوئی فرق ہی نہیں۔ یہ تو کتاب ہدایت ہے، پڑھنے کی کتاب ہے، کوئی شک نہیں۔ اس کی مثال یوں ہی سمجھیے، ایک آدمی جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، اور ڈاکٹر کو جا کے کہتا ہے میری طبیعت خراب ہے، مجھے دوائی دے دیجیے۔ ڈاکٹر اس کو ایک شیشی بنا کے دیتا ہے، کہتا ہے یہ آپ نے استعمال کرنی ہے، حلق سے نیچے اتاریں، آپ کی بیماری کو شفا مل جائے گی۔ وہ اگلے دن ڈاکٹر کے پاس آتا ہے دوبارہ اور کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ نے دوائی ساری کھا لی تھی؟ کہتا میں نے دوائی کھائی نہیں ہے، اس شیشی کی میں نے ایک مالا بنا کے اپنے گلے میں ڈال لی۔ آپ ماشاءاللہ سارے صاحب شعور ہیں، کیا آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ یوں گلے میں لٹکانے سے دوائی اس کو اثر ہو جائے گا؟ وہ ڈاکٹر کہے گا اور پیارے بھائی اس دوائی کو حلق سے نیچے اتارو گے تو تمہیں فرق پڑے گا۔ وہ کہتا نہیں،
میں نے گلے میں لٹکا لی، مجھے کسی نے کہا تھا گلے میں لٹکا لو تمہیں شفا مل جائے گی۔ ڈاکٹر کہے گا کہ کوئی بھی ہماری میڈیکل کی کسی بھی کتاب کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ آپ میڈیسن کو گلے میں لٹکا لیں تو آپ شفا یاب ہو جائیں گے، اس کو حلق سے نیچے اتارنا پڑے گا۔ قرآن مجید جب تک انسان اس کو اپنے حلق میں نہیں اتارے گا، اس کو سمجھے گا نہیں، ہدایت نہیں مل سکتی۔ ایک آدمی ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹریٹ کی کتاب پڑھ رہا ہے میڈیکل کی، لیکن اس کو سمجھتا نہیں، ویسے بڑھتا جا رہا، رٹا لگائی جا رہا۔ کیا وہ ڈاکٹر بن جائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ اس کی 20 مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن حاصل کلام یہی ہے کہ قرآن مجید صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ یقین جانیے اگر ہم نے اس کو سمجھا ہوتا، اپنی زندگیوں میں اس کو اتارا ہوتا، تو دشمن کو کبھی یہ جرت نہ ہوتی۔ ہم نے اجتماعی طور پر اپنی قوت کو مضبوط ہی نہیں کیا، ہم نے یہی سمجھ لیا کہ صرف قرآن کو پڑھ لینا کافی ہے، اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ چلیے چلتے چلتے میں ایک آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں، شاید کہ پہلے بھی کبھی آپ کو سنایا ہو، اگر سنایا ہوگا تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں تو چلیے ایک مرتبہ پھر تازہ کر لیجیے۔ یہ واقعہ ہمیں سنایا تھا پروفیسر یحییٰ صاحب نے حفظہ اللہ تعالی، ہماری جماعت کے بزرگ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرا بیٹا باہر کی ایک یونیورسٹی کے اندر پڑھتا تھا، وہاں پر ہمارے ساتھ ایک کلاس فیلو تھا۔ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا اور اس کو یاد کیجیے گا، اور کوشش کیجیے اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں میں، یاروں میں بھی اس کا تذکرہ کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ ایک عیسائی دوست پڑھتا تھا، ظاہری بات ہے عیسائی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا، ہر ایک کی اپنی اپنی روایات ہیں، اپنا اپنا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ ہم مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہمارا اب یہ طریقہ بھی مفقود ہوتا جا رہا ہے، ہماری نوجوان نسل آپس میں ملتی ہے تو سلام کی بجائے ایک دوسرے سے گالیوں کے ذریعے استقبال کرتے ہیں، جو کہ انتہائی پریشان کن صورتحال ہے۔ یہ تو ایک دعائیہ کلمہ تھا جس کے ذریعے میں اس کو اس بات کی ضمانت دے رہا ہوں کہ میری طرف سے تم نے پریشان نہیں ہونا، میری طرف سے تم سلامتی میں جا چکے، امن میں جا چکے، تمہاری جان، تمہارا مال، سب کچھ حفاظت میں جا چکا ہے، سلامتی میں۔ عیسائی لوگ ملتے ہیں وہ اپنے طریقے سے ملتے ہیں، یہودی لوگ ملتے ہیں وہ اپنے طریقے سے ملتے ہیں، ہندو لوگ ہیں، سکھ لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں ان کا اپنا ملنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ اب یہ ہمارا عیسائی دوست ایک دن مجھے کہنے لگا السلام علیکم، میں بڑا حیران ہوا، خیال العجب، یہ بڑے تعجب کی بات کہ ایک عیسائی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا مجھے سلام کہہ رہا ہے، ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ میں نے کہا کہ یہ چینجنگ کیسے آ گئی، یہ تبدیلی کیسے، تم نے تو کبھی ہمیں سلام کہا ہی نہیں، تمہارے منہ سے سلام سننے کا لفظ بڑا عجیب لگ رہا ہے۔ کہنے لگا بات یہ ہے کہ اب میں عیسائی نہیں رہا، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ کہا تمہارے مسلمان ہونے کا سبب کیا بنا، کس وجہ سے تم مسلمان ہوئے؟ وہ رونے لگ گیا، کہنے لگا قصہ بڑا عجیب ہے۔ قصہ کچھ یوں ہوا کہ میں بڑی دور دراز سے پڑھنے کے لیے یہاں پہ آیا، میرا والد اس دنیا میں نہیں، فوت ہو چکا۔ میں جب یہاں پڑھنے کے لیے آنے لگا تھا، مجھے میرے اہل محلہ نے، رشتہ داروں نے، سب نے مل کر ایک بات کہی کہ بات یہ ہے کہ تم جیسی آزاد زندگی گزارنا چاہو گزار لینا، لیکن ہماری تم سے ایک گزارش یہ ہے کہ جس یونیورسٹی میں تم پڑھنے جا رہے ہو وہاں پہ مختلف مذاہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہوں گے، تم نے سب سے زیادہ پرہیز جس سے کرنا ہے، تم نے قرآن نہیں پڑھنا، اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ یہ ہماری تمہیں نصیحت سمجھ لو یا تم اسے ہماری وصیت سمجھ۔ وصیت وہ ہوتی ہے نا جو انسان دنیا سے جاتے وقت کرتا ہے۔ کہنے لگا کہ میں وہاں سے چل پڑا اور یہاں پہ آ کے پڑھنا شروع کر دیا۔
میں روزانہ لائبریری میں آتا ہوں پڑھنے کے لیے، ایک طرف قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، وہ مجھے آواز دیتا ہے کہ آؤ مجھے پڑھو، لیکن مجھے اپنے اہل محلہ اور رشتہ داروں کی بات یاد آ جاتی ہے تو میں منہ موڑ لیتا ہوں۔ ایک دن میرے ضمیر پر دستک ہوئی اس بات کی، اور بھائی تم اتنے پڑھے لکھے انسان ہو، پڑھو تو صحیح کیا ہے، تم کون سا گمراہ ہو جاؤ گے؟ پڑھے لکھے انسان ہو، تم کون سا بے وقوف ہو یا بے عقلے ہو؟ پڑھو، دیکھو کیا لکھا ہے، نہیں صحیح ہوگا تو نہ لینا۔ لہذا بار بار ضمیر کے اوپر جو دستک ہو رہی تھی اس نے مجھے مجبور کیا، آخر کار میں نے ایک دن قرآن پاک پکڑ لیے۔ میں نے اس کو پکڑا، میں نے اس کو پڑھا، میں نے اس کو سمجھا۔ اچھا، اس نے عربی پڑھی ہوگی، کیا پڑھا ہوگا اس نے؟ انگلش کو جاننے والا ہے نا، اپنی زبان میں، ظاہری بات ہر زبان میں ماشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ موجود ہے۔ ہماری زبان اردو ہے، ہم اردو ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اس نے پڑھا، رونے لگ گیا، آج پڑھا، کل پڑھا، پرسوں پڑھا۔ وہ کہنے لگا کہ میرے دل سے ہر کتاب کی محبت نکل گئی، صرف موجود تھی تو قرآن مجید کی۔ قصہ یہیں ختم نہیں ہے۔ کہنے لگا میں نے ایک دن مجبور ہو کر پھر اس کو چھوڑنے کی کوشش کی، لیکن یہ محبتیں ایسی ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ قرآن جب کسی کے ساتھ یاری لگاتا ہے تو کہاں اس کو چھوڑتا ہے۔ یہ بات میری سمجھ لیجیے، قرآن ایک جگری یار ہے، ایک جگری دوست کی طرح ہے۔ آپ کا ایک جگری یار ہو نا، وہ آپ سے ایسے کیسے کسی طریقے سے بھی اپنے لیے وقت نکلوا دیتا ہے۔ وہ آپ کی جان نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے سارے کام چھوڑو، میں تمہارے لیے وقت نکال گیا، اور ہم اس کو وقت دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بچپن کا دوست ہے، میرا بڑا قریبی دوست ہے، اس کے ساتھ میرا ایک وقت گزرا ہے، ایک تعلق گزرا ہے، لہذا ہم اس کو ہر طرح سے وقت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی مثال بھی یہی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگیوں کا اوڑھنا بچھوڑنا اگر کسی چیز کو بنایا تھا تو وہ یہی قرآن تھا۔ شاید اسی وجہ سے شاعر نے کہا تھا، اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے۔ کہنے لگا کہ میں نے جب قرآن مجید کو پڑھا، اسلام نے میرے دل پر دستک دی اور میں مسلمان ہو گیا۔ اب مجھے ایک ہی بات اندر سے اندر کھائے جا رہی تھی کہ میری ماں نے مجھے بڑی آغوش محبت میں پالا ہے، اس نے میری خاطر دوسری شادی نہیں کی، تو میں اپنی ماں کو اس چہرے کے ساتھ کیسے ملوں گا؟ اس نے مجھے بار بار تلقین کی تھی کہ تم نے مسلمانوں کا قرآن نہیں پڑھنا۔ میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، اپنی ماں کو کیا کہوں گا جس نے میرے لیے اپنی زندگی ساری قربان کر دی؟ کیا لگا؟ میں نے کہا باہر کیف دیکھی جائے گی جو ہوگی۔ چھٹیاں آنے والی تھیں، میں نے اپنی والدہ کو پیغام بھیجا کہ فلاں چیز جو میں بڑی پسند کرتا ہوں، میں نے سفر سے واپسی پر وہی کھانی۔ میں سفر کرتا ہوا اپنے گھر میں واپس پہنچا۔ اب طبیعت کے اندر اس قدر طاقت نہیں ہے کہ میں اپنی ماں کا سامنا کر سکوں۔ بوجھل قدموں کے ساتھ آخر کار ماں کا سامنا ہو ہی گیا۔ میں نے ابھی تک اپنی ماں کو اپنے اسلام کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میری ماں نے مجھے وہ کھانا پیش کیا، میں نے کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے اپنی ماں سے کہا، ماں بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے کہا اماں جی میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا تیری بات میں بعد میں سنوں گی، پہلے تو میری بات سن۔
کہنے لگا نہیں ماں، اماں میں تجھ سے ایک انتہائی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری ماں کہنے لگی کہ نہیں، تیری بات غیر ضروری ہے، پہلے میری ضروری ہے، میں تیری ماں ہوں۔ وہ مجھے اپنے بیڈ روم میں لے گئی، بیڈ کے اوپر بیٹھ گئی، میں نے اپنا یہ سر اپنی ماں کی گود میں رکھ دیا اور اپنی ماں سے کہا ماں پہلے میری بات سن لے۔ کہنے لگی بیٹا نہیں، تیری بات میں سنوں گی لیکن پہلے میری بات سن لے۔ وہ کہتا ہے کہ میری ماں نے اپنے تکیے کے نیچے سے کتاب نکالی اور میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگی یہ دیکھو، یہ قرآن مجید ہے، تمہارے چلے جانے کے بعد میں اکیلی تھی، مجھے میرے دل پر یہ دستک ہوئی کہ میں قرآن مجید کو پڑھوں۔ بیٹا بات یہ ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے کے بعد میں مسلمان ہو چکی ہوں، اور میں تجھے یہ کہنا یہ چاہتی ہوں کہ تیرا تعلق عیسائی مذہب کے ساتھ ہے، اگر تو مجھے چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ بیٹے نے جب یہ حالت دیکھی تکبیر کا نعرہ لگا کر کہنے لگا ماں تیرے لیے مبارک ہو، تیرا بیٹا بھی اس اسلام کی دولت سے مالا مال ہو چکا ہے۔ ان دونوں ماں بیٹے نے پھر اللہ تعالیٰ کے گھر کا قصد کیا اور بیت اللہ کا حج کیا۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا ہم بھی قرآن مجید کو اس طرح سمجھ رہے ہیں؟ ہماری زندگیوں میں بھی کوئی انقلاب اور تبدیلی برپا ہو رہی ہے؟ چلیے لگے ہاتھ آپ کو ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں۔ یہ واقعہ پیش آیا، دنیا کے سینے پر ایک علاقہ موجود ہے مالٹا۔ اس علاقے میں کہا جاتا ہے کہ بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ وہاں پر ایک خطیب صاحب ہوا کرتے تھے۔ وہ خطیب صاحب ہر جمعے خطبہ دینے کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ چوک میں کھڑے ہو کر اسلام کے پمفلٹ تقسیم کیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے رسالے تقسیم کیا کرتے تھے۔ ایک جمعہ اسی طرح ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ خطبہ جمعہ کے بعد بیٹا ابا جی کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا ابا جی چلیں اپنی ڈیوٹی کے اوپر۔ ابا جی کہنے لگے بیٹا جی میری آج طبیعت کچھ خراب ہے، آج رہنے دیتے ہیں۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اکیلا چلا جاؤں۔ ٹھیک ہے بیٹا آپ چلے جائیں۔ وہ بچہ چلا گیا۔ اب وہ بچہ وہاں پہ پمفلٹ تقسیم کر رہا ہے، اچانک اس کی ایک گھر کے اندر نظر پڑتی کہ اس گھر سے کبھی کوئی باہر نہیں آیا، کوئی آتا جاتا دکھائی نہیں دیا، چلو آج اس گھر میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے جزاکم اللہ۔ وہ بچہ اس گھر میں جاتا ہے، بیل دیتا ہے، کوئی جواب نہیں آتا۔ تھوڑی دیر گزری پھر اس نے بیل دے دی، تھوڑی دیر گزری بچہ تھا اس نے بیل کے اوپر ہاتھ ہی رکھ دیا۔ اندر سے ایک اماں جی باہر آئے۔ بچہ کہنے لگا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ کہتے اس نے قرآن پاک میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، کہا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کا رب آپ سے کتنی محبت کرتا ہے تو اس قرآن کو پڑھ لیجیے۔ چلا گیا۔ 8 دن گزرے، جمعہ آیا۔ جمعے کے بعد مسجد میں ایک نشست بھی لگتی تھی جس میں سوال و جواب ہوتے تھے یا لوگ اپنے تاثرات بیان کرتے تھے۔ اگلا جمعہ آیا تو وہ خاتون جمعے کے بعد کھڑی ہوئی اور کہنے لگی میں آپ کے ننھے دائی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں۔ کون سا ننھا دائی؟ کہا وہ بچہ جو چوک میں کھڑا ہو کر پمفلٹ تقسیم کر رہا تھا۔ کہا وجہ؟ کہنے لگی وجہ یہ ہے کہ میں ایک
عیسائی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتی تھی. ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہوئی. چند سال قبل میرا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور ہمارے کوئی اتنے رشتہ دار بھی نہیں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہاں کی زندگی بڑی عجیب ہے, دیکھنے میں بلی ہے, بڑی نمود و نمائش ہے, لیکن جب انسان عملی طور پر اس زندگی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بوجھ ہے. باہر کیف وہ خاتون کہنے لگی کہ میرے شوہر کے انتقال کے بعد میں گھر میں اکیلی رہتی تھی اور نفسیاتی مریض ہوتی جا رہی تھی. آخر کار میں نے ایک دن سوچا کہ میں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لینا ہے. پچھلے جمعے کا دن تھا, میں پھانسی کا پھندا گھر میں تیار کر کے بیٹھی ہوئی تھی, رسی گلے میں ڈال چکی تھی, بس وہ نیچے سے سٹول کو گرانا تھا اور اس دنیا سے خاتمہ ہو جانا تھا. اچانک دروازے پر بیل ہوئی. میں حیران اور پریشان کہ ہمارے گھر میں تو کبھی کوئی آیا ہی نہیں. میں نے سوچا کہ شاید کسی نے غلطی سے بیل لگا دی ہوگی. میں دوبارہ اپنے اس کام کی طرف آگے بڑھنے لگی تو پھر بیل ہو گئی. میں بڑی پریشان ہوئی, تھوڑی دیر کے لیے اپنا فیصلہ مؤخر کر دیا. پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کسی کو غلطی لگ گئی ہو. تیسری بار پھر بیل ہوئی اور مسلسل ہونے لگی. تو جب میں نے دروازہ کھولا تو یہ ننھا دائی وہاں پہ کھڑا تھا. یہ ننھا سا دعوت دینے والا, اللہ کے دین کی طرف بلانے والا وہاں پہ کھڑا تھا. اس نے مجھے قرآن پاک دیا, میں نے اس کو جا کے پڑھنا شروع کیا اور جو پڑھتی گئی مجھے اپنی زندگی کے آثار دکھائی دینے لگے اور پتہ چلا کہ اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے. لہذا میں نے پورا ہفتہ اسلام کے اوپر ریسرچ کی اور پڑھا. کل ہی جمعرات کا دن جو گزرا تھا, میں نے آپ کے مرکز میں آ کے اسلام قبول کیا تھا اور آج آپ کی مسلمان بہن کے طور پر آپ کے درمیان موجود ہوں. یہاں پر بھی میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا اس خاتون نے صرف عربی عبارت پڑھی ہوگی؟ کیا اس نے صرف قرآن پاک کی تلاوت کی ہوگی؟ نہیں, بلکہ اس نے قرآن مجید کو سمجھا اور پڑھا اور آخر کار وہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ گئی. یہاں پر ایک اور دلچسپ بات ہے. ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے افراد موجود ہیں جو اپنی زندگی سے مایوس ہو کر زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں. میں پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کرنے لگا ہوں, جو بندہ قرآن مجید کو اپنا دستور بنا لیتا ہے, قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے, اس کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے, کبھی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس خودکشی کے راستے پہ جائے. ایک خاتون خودکشی کے بالکل قریب پہنچ چکی, وہ اس قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کام سے دور ہو جاتی ہے. تو جس کی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا ہی قرآن پاک ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے وہ افراد جو اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں وہ قرآن مجید کی تعلیم سے کوسوں دور ہیں. تھوڑا سا نہیں, کوسوں دور ہیں. انہوں نے قرآن مجید کو شاید زندگی میں کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا. حضرات گرامی, یہ دو واقعات, اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں, لیکن میں اختصار کی طرف بڑھتا ہوا آپ کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا. خدارا آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, اس قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے. اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے. کہیں یہ نہ ہو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف مقدمہ دائر کر دیں. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ کے دربار میں کہیں گے, یا اللہ اس میری قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا, آج تو جانے یا یہ جانے. کہیں ہم بھی ان محروم لوگوں کی صف میں شامل نہ ہو جائیں. اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, اپنی زندگیوں میں اتارنے کی کوشش کیجیے. اپنی زندگی کے تمام گوشوں کے اندر اس کو نافذ کرنا شروع کر دیں, آپ کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی, آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہم مثالیں.
حضرات صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک ہم کسی ایک آیت کا مفہوم سمجھ نہ لیتے تھے اس وقت تک اگلی آیت نہ سیکھتے تھے، اور ہم الحمد کی حمزہ سے لے کر والناس کی سین تک پڑھ جاتے ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں۔ اس لیے آج کا یہ پیغام احتجاجی ایک لہر میں احتجاج کرتے ہوئے یہ کیجئے نا، اعلان کیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں گے، ہم خود بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ کے دربار میں یہ عذر نہیں پیش کر سکے گا کہ مجھ تک اسلام کی دولت نہیں پہنچی۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، دنیا کے اندر جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ یہی حال ہے کہ کوئی آدمی کل قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا، خصوصی طور پر جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، کہ مجھ تک تو قرآن پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آیا۔ آج جس قدر جدت آ چکی ہے اور قرآن مجید کو سیکھنے کے مراحل موجود ہیں، اس کے بعد تو کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ لیکن کیا کریں نا، جب تک فیس بک استعمال نہ کر لیں ہمیں نیند نہیں آتی، جب تک اپنے سٹیٹس، اپنے کمنٹ اور اپنے شیئر نہ دیکھ لیں ہمیں نیند نہیں آتی۔ ہم نے 2-3 قبل جو پوسٹ لگائی ہوتی ہے اس کے اوپر کتنی انگیج ہو چکی ہے، کتنی ریچ ہو چکی ہے، جب تک دیکھ نہ لیں، اس کی ویورشپ نہ بڑھ جائے، اس وقت تک مجھے نیند نہیں آتی۔ اور میں دن بدن خوش ہو رہا ہوں، اتنے لوگ میری ویڈیو دیکھ چکے ہیں، اتنے لوگ میری تصویر دیکھ چکے ہیں، اس بات پہ مجھے بڑی خوشی۔ لیکن قرآن مجید کب سے بند ہے، کب سے میں نے پڑھا ہے، اس بات کا مجھے کوئی غم بھی نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو گزرے ہوئے تقریباً 2.5 ماہ ہو گئے، قرآن مجید ہم نے خوب پڑھا۔ ذرا اپنے آپ کو جھنجھوڑ کے دیکھیے کہ قرآن مجید رمضان کے بعد سے اب تک میں نے کتنی بار پڑھا ہے۔ پڑھا ہے تو فبیہا، بہت خوشی کی بات ہے، ہنی اللہ آپ کو مبارک ہو۔ لیکن اگر ہم نے قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تو بتائیے ہم کس منہ سے جا کے احتجاج کریں، ہم کس منہ سے احتجاج کریں؟ یہاں پر ایک سوال ہے آپ سے، میں اس کا جواب نہیں لوں گا، سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں دعوت فکر کے طور پر۔ آپ کسی آدمی کو، غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ظاہری بات ہے ہر آدمی اپنے طور پر کوشش کرتا ہے، اسلام کی طرف بلاتا ہے، جو کچھ اس کے پاس محدود سا علم ہے اس کے مطابق وہ ہدایت دیتا ہے۔ آپ کی دعوت پر کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ کرے ایسا ہو، بہت اچھی بات۔ اچھا وہ آپ سے آپ کے کردار سے متاثر ہو کر اور آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر کہتا ٹھیک ہے مجھے کلمہ پڑھا دیں، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار مجھے قرآن بھی پڑھا دو، تو کیا ہی بات ہے۔ اگر تو آپ کو آتا ہوگا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کو نہ آتا ہو تو کیا جواب دیں گے اس کو کہ میں قاری صاحب کا انتظام کر دوں؟ کہتا نہیں میں نے آپ سے پڑھنا، مجھے آپ کا کردار بڑا متاثر کن لگا ہے، آپ کی دعوت سے میں متاثر ہوں، لہذا قرآن بھی میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ تو خود نہیں پڑھے۔ ایک واقعہ جو میں اکثر سنایا کرتا ہوں، یہاں پر سنا کر پھر میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی طرف تھوڑا سا دیر کے لیے آتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے اچھے افراد ابھی تک موجود ہیں۔ ایک فیملی کے اندر ایک رشتہ داری قائم ہونے لگی، لڑکے والوں کو لڑکی سمجھ آ گئی، لڑکی والوں کو لڑکا سمجھ آ گیا۔ عین موقع پر لڑکی کا والد کہنے لگا بیٹا قرآن مجید پڑھا ہے؟ ہمارا تو یہ معیار ہی نہیں نا، آج ترجیح نہیں ہے ہماری ترجیحات تو بس سٹیٹس، روپیہ، پیسہ، دولت ہمارے برابر کے ہیں ٹھیک ہے، نہیں ہے رشتہ پسند نہیں۔ کہا نہیں قرآن مجید نہیں پڑھا۔ بیٹی کا باپ دانا تھا، عقل مند تھا، اس نے کہا پھر معذرت کے ساتھ ہمیں یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ بیچ میں ایک آدمی نے راہ دی کہ اگر یہ قرآن مجید سیکھ لیں تو ابھی رشتہ ٹھیک ہے وہ کر لیں گے، لہذا قاری صاحب کا انتظام کیا گیا۔ دولہے راجہ آگے پڑھنے کے لیے،
اس کے ساتھ اس کے بھائی بھی آ گئے، اس کی بہنیں بھی آ گئیں، اور ماں باپ بھی آ گئے قرآن پاک پڑھنے کے لیے۔ پورے گھر میں کوئی بھی قرآن مجید نہیں پڑھا۔ اس سے تعجب کی بات اگلی ہے، کہنے لگے قاری صاحب آپ ہمیں سب سے پہلے کیا پڑھائیں گے؟ کہ آپ کو نورانی قاعدہ پڑھائیں گے، پھر 30واں سپارہ، پھر 29واں سپارہ۔ کہا قرآن مجید کا پڑھائیں گے؟ یہ سپارے تو آپ ہمیں پڑھا دیں گے، تو قرآن مجید کا پڑھائیں گے؟ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید ہے۔ اس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور کیا ہم اپنے بچوں کا رشتہ کرتے وقت اس چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم جاننے کی کوشش کیسے کریں؟ مجھے تو خود نہیں پڑھنا آتا، مجھے تو خود قرآن نہیں پڑھنا آتا، تو میں یہ پوچھوں کیوں؟ اس لیے میرا یہ معیار ہی کیوں ہو؟ نہیں جی، ہمارا یہ معیار ہی نہیں ہے۔ کاروبار اپنا ہو، گھر بار اپنا ہو، سارا کچھ ہو، رشتہ کر دیا، اس کے بعد گھر بھی بیچ دیا، کاروبار بھی ختم ہو گیا، اب کیا کریں گے؟ خلا لے لیں گے معاذ اللہ، رشتہ ختم کر دیں گے، بیٹی کو گھر لے آئیں گے کہ اب تو وہ سٹیٹس رہا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کے اخلاق و کردار کے بارے میں تمہیں گواہی مل جائے، اس کے اخلاق اور کردار کے بارے میں تم راضی ہو، اگر ایسا رشتہ تم نے قبول کر لیا بہت اچھی بات ہے، اور اگر تم نے یہ ریجیکٹ کر دیا، تمہارا معیار، تمہارا سٹیٹس کچھ اور ہوا، الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر فساد اور فتنہ پھیل جائے گا۔ اس لیے اپنی ترجیحات کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بہت ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن ہے۔ جامع القرآن ان کو اس لیے کہا جاتا ہے، قرآن تو کتابی شکل میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کام ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ قرآن مجید کی نقول تیار کی، کاپیاں تیار کی، اور مختلف بلاد کے اندر، مختلف شہروں کے اندر ہر قرآن کے ساتھ ایک قاری کو بھی بھیجا جو اس قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے، اور دنیا کے اندر کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آئیں ہوں، اور وہ بھی نبی خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داماد رسول ہیں۔ تمام غزوات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش ہیں۔ غزوہ بدر میں اپنی اہلیہ کی بیماری کی وجہ سے نہ جا سکے، اور میں نے جو دوسری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ جب صلح کرنے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے، اور آپ کو روک دیا گیا تھا عمرے کے لیے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفیر بنا کے بھیجا تھا، تو آپ کے بارے میں یہ افواہ اڑی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، جو درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب صحابہ نے ہاتھ رکھ لیے، سب سے اوپر ہاتھ رکھے گا یہ عثمان کا ہاتھ ہے رضی اللہ عنہ، سب سے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، اور سب سے اوپر فرمائی عثمان کا ہاتھ ہے۔ تم میرے ساتھ عہد کرو کہ جب تک عثمان کا بدلہ نہ لے لیں گے یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تمام صحابہ نے بیعت کی، اور اندازہ کیجئے اس بیعت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ جو جو اس بیعت کے اندر شامل تھا میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صرف اس چیز کو دیکھ لیا جائے تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت اور فضیلت بالکل نمایاں ہو جاتی ہے، کہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں اپنی رضا کا اعلان کر دیا جنہوں نے ان کا بدلہ لینے کے لیے ہاں میں ہاں ملائی اور اپنا سارا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو خود ان کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ لہذا وہ لوگ جو ان کے بارے میں بڑے عجیب قسم کے جملے کستے ہیں اور ان کے بارے میں مغلظات وہ اپنے منہ سے بکتے ہیں، ان کو اس بارے میں حیا کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے کہ جن سے اللہ راضی ہے ہم ان سے راضی ہونے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔